جب بات یہاں تک آ پہنچی کہ سیدہ کی معرفت کس قدر ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ذرا گفتگو کو ایک منزل آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معرفت کہتے کس چیز کو ہے؟ بنیادی طور پر لغوی معنی تمام بزرگان جانتے ہیں۔ معرفت یعنی پہچاننا، علم یعنی جاننا، معرفت یعنی پہچاننا۔ مراد کیا ہے سیدہ کو پہچاننا؟ علماء فرماتے ہیں کہ معرفت کے بنیادی طور پر 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ بنیادی معرفت، یا جسے تاریخی معرفت کہا جائے، یعنی کیا؟ کسی ہستی کے نام، نسب، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ان ایام، ان باتوں، ان اشیاء سے واقف ہو جانا، ان اشیاء کو جان لینا، یہ معرفت کا سب سے بنیادی اور پہلا مرحلہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم سے سیدہ کی معرفت طلب کی جا رہی ہے، جب سیدہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا حکم دے رہی ہیں، تو کیا اس مرحلے کی طرف دعوت دے رہی ہیں؟ یقیناً تمام افراد تک بات پہنچ رہی ہے، جواب دیجیے گا۔ کیا اس مرحلے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ مجھے پہچانو، یعنی میرے نام سے، تاریخ ولادت سے، ان اشیاء سے، بنیادی اور سطحی معلومات سے واقف ہو جاؤ؟ میرا سوال یہ کہ کیا اس جگہ کوئی ایک ایسا شخص تھا جسے اس مرحلے کی معرفت نہ ہو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ معرفت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کوئی محبت و ولایت دل میں نہیں اتر جاتی، لہذا اس معرفت کو رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے۔ واضح ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کے بعد باری آتی ہے معرفت کے دوسرے مرحلے کی، جو ذرا گہرا مرحلہ ہے۔ وہ ہے ان ہستیوں کی تاریخ کے بعد ان کے مناقب و فضائل اور ان کے مقامات کو سمجھ لینا، ان کے مقامات کو پہچاننا۔ کیسے پہچانیں گے؟ فقط ایک ہی راستہ ہے، یا قرآن بتائے گا یا خود آل محمد بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کسی عام انسان میں طاقت نہیں ہے کہ آل محمد کے بارے میں کچھ بیان کر سکے، یا قرآن بتائے گا یا خود آل محمد بتائیں گے۔ یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اور پہلے مرحلے میں بنیادی ترین فرق یہ ہے کہ اس دوسرے مرحلے پہ آ کر اپنے غیروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ توجہات میرے ساتھ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس پر اثر مرتب ہوتا ہے، جس کے ثمرات نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ انسان کے عمل میں نظر آتا ہے۔ لہذا جس قدر معرفت بڑھتی چلی جائے، اس قدر اطاعت اور فرما برداری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے، اور معرفت کا یہی وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب مقامات اہل بیت کو انسان سمجھ لیتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس معرفت کی طرف میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ معرفت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کی طرف میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا يقبل اللہ عملا الا بالمعرفہ، خدا کسی کے عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا مگر اس کا عمل قبول ہوگا کہ جس کا عمل معرفت سے ملا ہوا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا عَرِفَ دَلَّتْهُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى الْعَمَلِ، جب کسی انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، ہم ان مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، کس عقیدے اور کس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ پہچانے کیسے کہ آیا ہماری معرفت میں اضافہ ہوا یا نہ ہوا؟ میرے چھٹے امام نے پیمانہ دے دیا، معیار بتا دیا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرِفَ دَلَّتْهُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى الْعَمَلِ، جب کوئی انسان پہچان لیتا ہے، جب اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ معرفت اسے عمل تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ اس مجلس کے صدقے میں میری معرفت میں اضافہ ہوا
تو دیکھے کہ میرے عمل میں کتنی بہتری آئی، میرا عمل ان ہستیوں کے کس قدر قریب تر ہو گیا۔ جیسے جیسے عمل میں بہتری آتی چلی جائے، خدا کا شکر ادا کرتا چلا جائے کہ میری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح معرفت کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے، اسی طرح عمل کے بغیر معرفت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ میرے چھٹے امام کر گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ توجہات میرے ساتھ ہے، آخری شخص تک۔ معرفت کا یہ دوسرا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں عمل نظر آتا ہے، اتباع آ جاتی ہے، اطاعت آ جاتی ہے۔ جس انسان کو اہل بیت کی معرفت کا یہ دوسرا مرحلہ حاصل ہو جائے، نتیجے میں وہ اہل بیت کی سیرت پر چلنے لگتا ہے، ان کے منہج اور ان کی مرضی کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال دیتا ہے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ لہذا جیسے جیسے یہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اہل بیت کی اتباع، پیروی اور فرما برداری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ ہے، نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جس قدر معرفت بڑھتی ہے اس قدر اتباع اور پیروی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ جب معرفت کمال پر پہنچ جاتی ہے تو اتباع اور فرما برداری بھی کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہمیشہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی علی مسجد میں تنہا مل جائیں اور سلمان محمدی علی کے ساتھ نہ آئے، ایک دن انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، گھر سے مسجد تک کا رستہ ہے، خشک مٹی کا رستہ ہے، مگر رستے پر فقط ایک ہستی کے قدموں کے نشان ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے کہ آج تو علی مسجد میں تنہا ہوں گے، دوڑ کر مسجد میں پہنچے، اور جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی تشریف فرما ہے، ساتھ میں سلمان غلام کی مانند سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ارے علی کو دیکھ کر سلام کیا، سلمان کو دیکھ کر سوال کیا۔ توجہ ہے، سوال کیا کیا؟ انزلت من السماء، اے سلمان اگر آپ رستے سے مسجد میں آتے تو آپ کے نقش قدم ہوتے، ہم نے دیکھا رستے میں ایک ہستی کے نقش قدم ہے۔ انزلت من السماء، اے سلمان کیا آسمان سے اترے ہیں؟ جواب ملا لا بل کلما رأیتہ قدم سیدی و مولایا وضع علی الارض، ارے جیسے جیسے میں اپنے مولا علی کو دیکھتا گیا، رستے میں جس جگہ علی قدم رکھ کر اٹھا دیتے، سلمان اس جگہ پر ہو بہو اپنا قدم رکھ دیتا۔ لہذا جیسے جیسے معرفت کمال پر پہنچتی ہے ویسے ویسے انسان کی اتباع اور فرما برداری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب معرفت اپنی معراج پر ہو تو سلمان منا اہل البیت کی منزل نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سلمان کے قلب مطہر میں علی کی معرفت کمال پر پہنچی تو کیسے اتباع کی؟ جہاں علی اپنا قدم رکھتے ہو بہو علی کے نقش پا پر اپنا قدم رکھ دیتے۔ اس سے بڑھ کر اتباع کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ یہی سلمان جب شہزادی کونین، میرا موضوع معرفت سیدہ ہے نا، یہی سلمان جب معرفت فاطمہ زہرا کے کمال پر پہنچے تو کیا عمل انجام دے کر بتلایا کہ میں سیدہ کی معرفت کے کمال پر ہوں؟ کیا عمل کیا؟ روایت کے جملے ہیں کہ سلمان چونکہ طویل العمر تھے، سلمان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، روزانہ تشریف لاتے تھے، فاطمہ کی چوکھٹ پر جھکتے تھے، اپنی داڑھی سے اس چوکھٹ کو جھاڑا کرتے تھے اور اس چوکھٹ کو جھاڑ کر بتاتے تھے کہ سلمان فاطمہ کی معرفت میں کس کمال پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کونین کے آگے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں؟ تھک کر تو نہیں سن رہے؟ یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ اتباع اور پیروی آتی ہے، اور جیسے جیسے یہ معرفت کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ایمان کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا افضلکم ایمانا افضلکم معرفتن،
تم میں ایمان کے اعتبار سے افضل ترین اور بلند ترین وہ ہے کہ جو معرفت میں سب سے کمال پر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سلمان کی معرفت اس کمال پر پہنچی تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے. اللہ اکبر. معرفت کا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. پہلا مرحلہ معرفت تاریخی جس کا ہم نے نام دیا. دوسرا مرحلہ مقامات اہل بیت کی معرفت. جب انسان کو اس دوسرے مرحلے کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس معرفت کے نتیجے میں عمل اور اتباع اہل بیت نظر آنا شروع ہو جائے تو جیسے جیسے عمل اہل بیت کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے ایک تیسری معرفت یا معرفت کا تیسرا مرحلہ اس کے قلب پر نازل ہوتا چلا جاتا ہے اور اس مرحلے کو کہتے ہیں معرفت نورانیہ. توجہات میرے ساتھ ہیں. کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا. معرفت کا تیسرا مرحلہ کہ جس میں انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ احادیث کو پڑھ کے اہل بیت کی نورانی معرفت حاصل کر لے. نہ، جیسے جیسے دوسرے مرحلے میں کمال تک پہنچتا جائے گا، جیسے جیسے انسان کا عمل اہل بیت کے افعال کا تابع ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اہل بیت کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، خدا اسے اہل بیت کی نورانی معرفت عطا کرتا چلا جائے گا. اور یہ معرفت نورانیہ وہ مرحلہ معرفت ہے جو معرفت کی آخری منزل ہے. ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہونی چاہیے، ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں اہل بیت کی معرفت نورانیہ سے نوازے. اللہ اکبر. یہ کون سی معرفت نورانیہ کہ جس کے بارے میں امیر المؤمنین کسی غیرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے. اگر بات کی کلام فرمایا تو سلمان و ابو ذر کو بٹھا کر فرمایا. اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. معرفتی بالنورانیت معرفت اللہ عز وجل. اے سلمان، اے ابو ذر، جان لو میری معرفت کا یہ مرحلہ میری نورانی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. اللہ اکبر. عجیب جملہ ہے. جس کسی نے اہل بیت کی نورانی معرفت کو حاصل کیا گویا اسے خدا کی معرفت عطا ہو گئی. اللہ اکبر. پھر فرمانے لگے جو مؤمن میری معرفت نورانیہ تک، ہماری نورانی معرفت تک، نور کی معرفت تک پہنچ جائے گا، یا یوں کہوں کہ جس کے دل میں ہماری معرفت کا نور اتر آئے گا، وہ مؤمن ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اس کے مقابلے میں وَمَن لَمْ يَعْرِفَنِي بِالنُّورَانِيَّةِ، جس کسی نے میری نورانی معرفت حاصل نہ کی، جس کے دل میں میری معرفت کا نور روشن نہ ہوا، فَإِنَّهُ شَاكٌ وَمُرْتَابٌ، در حقیقت وہ گمان نہ کرے کہ وہ میری معرفت یا میری ولایت میں یقین پر ہے. نہیں، جب تک معرفت نورانیہ کے مرحلے تک نہیں پہنچ جاتے تب تک تم شک کی حالت میں ہو، ریب کی حالت میں ہو. لہذا یہ جملے ارشاد فرما کے مولا ہر مؤمن کو شوق دلا رہے ہیں کہ اپنی معرفت اور عمل کو اس طرح سے اہل بیت کا تابع کر دے کہ پھر اہل بیت کے صدقے میں خدا اسے اہل بیت کی نورانی معرفت عطا کر دے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے اندر.